بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات تو عبادات میں سے سبق توحید کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، ان کا جو وحدہ لا شریک ہے اس کے طور پر ادراک حاصل کر سکیں، کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام میں سے آج ہم توحید کا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور آج کے سبق میں ہم توحید کے بارے میں ان ڈیپتھ یعنی کہ اس میں گہرائی سے اس کو ہم جانیں گے، عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عقیدے کو معنی جانتے ہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ جس کے معنی ہے گرہ یا پھر گانٹھ لگانا۔ اب جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ تو پھر عقیدہ توحید کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا۔ توحید کا یقین اور اقرار ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید کی تعریف کیا ہوئی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال، اختیارات میں یکتا اور وحدہ لا شریک ماننا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا، عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بعثت تھی، ان کی جو اس دنیا میں وہ تشریف لائے، ہر قوم کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے، تو ان کا مقصد بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دینا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا۔ تو یہ تمام چیزیں، ان کا جو بنیاد تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ اسی طرح عقیدہ جو توحید ہے، جو ہم عقیدہ توحید سیکھ رہے ہیں، آج ہم جان رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، جو ان کی اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، جیسے کہ جو اسماء الحسنہ، جو ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، جب قرآن مجید آپ اوپن کرتے ہیں سٹارٹ میں، عموماً یہ قرآن مجید میں یہ 2 پیجز ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام۔ آپ اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، لازمی آپ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ جن میں اسماء الحسنہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ افعال یعنی کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی بنانے والا، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا حاکم ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اختیارات، عقیدہ توحید میں چوتھی چیز کیا، اختیارات۔ یہ جو کیٹیگری ہے اس میں یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے ہمیں جو رزق ملتا ہے، ہمیں جو نقصان یا نفع پہنچتا ہے، تقدیر ہے، زندگی موت، یہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ۔ ہمیں کب موت آئے گی، کب ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا، یہ تمام چیزیں۔ اب ہم اس کی تفصیل جانیں گے کہ عقیدہ توحید میں جو ذات ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، تمہارا معبود یکتا معبود ہے۔ معبود یعنی عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، تو ہم اس میں اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ توحید کے حوالے سے جو قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہو وہ اللہ اکیلا یعنی یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا
ہمسر نہیں ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم صفات کے حوالے سے جانیں گے کہ عقیدہ توحید ہمیں صفات کے لحاظ سے کیا سکھاتا ہے، ہمیں عقیدہ توحید سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں جن کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اس حوالے سے جس طرح ابھی میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 صفاتی نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے وہ 99 مبارک نام ہیں اور ان کی بہت فضیلت بھی ہے، جیسے ابھی آپ نے جانا، اور جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے تو دیکھیے گا کہ آپ کو ایک روحانی طور پر ایک تسکین ملے گی، سکون ملے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، افعال کے لحاظ سے کہ جو جانور، چرند پرند، درخت، پودے، پھل، سبزیاں، یہ تمام چیزیں، اب جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو آنکھ ہے جس میں سے ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں، ہمارے کان جس سے ہم سنائی دیتا ہے ہمیں، یعنی کہ سماعت، اس طرح زبان جس سے ہم بولتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ جو ہمارا دماغ ہے، تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح اختیارات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چینٹی کو بھی رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جانور، ہر پرندے کو، ہر جاندار کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں زندگی اور اسی طرح جو زندگی میں جتنے معمولات ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے جو موت کا وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت جو چاہے وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، جیسے موسم کا بدلنا، تبدیل ہونا، کبھی سردی، کبھی گرمی، پھر خزاں، بہار، کبھی بارش کا آنا، کبھی برف باری ہونا، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں۔ تو عقیدہ توحید اس کا متضاد، یعنی اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جو چیزیں ہم نے سیکھی اگر اس کو ہم الٹ کریں، یعنی کہ شرک، جس کا معنی ہے حصہ داری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات یا افعال یا اختیارات میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور آپ اس بات کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام گناہ بخش دیتا ہے، لیکن شرک جیسے گناہ کو نہیں بخشتا، اس گناہ کی تلافی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا گھٹیا اور اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شرک کی مذمت کے حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے ترجمہ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ تو صحابہ کرام نے جو آپ کے ساتھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی، یعنی کہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ٹاپ پر ہے وہ شرک ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو واحد لا شریک مانیں، اپنے آپ کو اس کا بندہ مانیں، اسی بندگی کے احساس سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرا جو حکم ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہماری چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی کیوں نہ ہو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا اور کسی اور کو زیادہ دیا یا کسی اور کو کم دیا یا کوئی اور یونیک چیز دی، تو اس سے حسد کرنے کی بجائے اس کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اس کو اللہ ہی نے دیا ہے۔ اگر ہمیں وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ کم ملا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور اس پر یقین اور توکل اس قدر ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو نقصان بھی پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ساری دنیا اگر مل کر یہ چاہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور ساری دنیا مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو اس قدر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، ہم نے اپنے توکل کو پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہم ہر جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور جو ہم کام کریں گے اس پہ جو ہمیں ریوارڈ ملے گا جو اللہ کی طرف سے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہر شے، ہماری زندگی کے ہر کام
جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہم نے اس کے حکم کے مطابق وہ کام کرنا ہے، اپنی 100% ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو اس کا صلہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہم نے اللہ پر چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی۔ آج کا سبق کی اہم نکات کہ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ توحید کا جب ہم الٹ کرتے ہیں، توحید کا متضاد کیا ہوگا؟ شرک۔ تو ہمیں شرک سے بالکل کہہ لیں کہ شرک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن شرک جیسا گناہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کریں، اسی کو پکاریں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا درست استعمال کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات درست ہیں۔ اسی طرح ایک اور ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے جوابات یہی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ مزید آج کے سبق کی پختگی کے لیے آپ کے سامنے کچھ سوالات ہیں جن کا آپ نے جواب دینا ہے، اور جیسا کہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں توحید کے تقاضے کس حد تک پورے کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔